وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ البقرہ آیت نمبر 170۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان مشرکین سے کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، پیروی کرو اس حکم کی جو اللہ نے اتارا، قالوا تو کہتے ہیں بل نتبع، نہیں ہرگز نہیں بلکہ ہم تو پیروی کریں گے اس کی، ما الفینا علیہ آباءنا، جس کے اوپر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ اولو کان آباؤہم، بھلا کیا جب ان کے آباء و اجداد لا یعقلون شیئا، کسی بات کو سمجھتے نہ ہوں، ولا یہتدون، اور نہ ہی ہدایت یافتہ ہوں۔ اس آیت مبارکہ میں اندھی تقلید اور اندھی اتباع اس کی نفی کی گئی ہے، اور صحیح تقلید کی دو شرطیں بیان کی گئی۔ پہلی شرط کو بیان کیا ہے لا یعقلون میں، اور دوسری شرط کو بیان کیا ہے ولا یہتدون میں، کہ درست اتباع کے لیے دو باتوں کا ہونا لازمی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت، احکامات وہ موجود ہوں، اور دوسری بات ان کے اندر شعور اور سمجھ موجود ہے۔ دیکھیں، یہتدون سے مراد اللہ تعالیٰ کے وہ احکامات ہیں جو نصوص شرعیہ کے اندر صراحتاً ذکر کیے گئے۔ نصوص قرآن کی آیات کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو نصوص کہتے ہیں، صراحتاً بیان کیے گئے ہوں، یعنی کہ بالکل واضح طور پر وہ احکام موجود ہوں، کوئی پوشیدگی نہ ہو، کوئی ان میں خفا نہ ہو، تو ان کو کہیں گے کہ یہ احکام صریح ہیں۔ جیسے زکوٰۃ کا حکم ہے، وہ حکم صریح ہے، اس کی تفصیلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، تو وہ یہتدون کے اندر آ گئے۔ اور یعقلون کے اندر وہ چیزیں آتی ہیں کہ جو نصوص شرعیہ کے اندر صراحتاً احکامات نہیں ہیں، البتہ مجتہدین اپنے اجتہاد کی وجہ سے استنباط اور استخراج کرتے ہیں، ان نصوص صریحہ کے ذریعے سے وہ یعقلون کے اندر آ جاتے ہیں۔ لہذا جس عالم کے بارے میں آپ کو یہ تسلی ہو کہ وہ قرآنی ہدایات بھی رکھتا ہے اور استنباط اور استخراج یعنی احکامات کو نکالنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، تو اس کی تقلید کرنا چاہیے، کیونکہ ہر بندے کے اندر یہ صفت ہے ہی نہیں ہے کہ وہ احکامات نکال سکے یا قرآن اور حدیث کے اندر چھپے ہوئے ان احکامات کو سمجھ سکے، وہ اس چیز کی صلاحیت ہر بندے کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ جو اس آیت مبارکہ میں کہا جا رہا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان مشرکین سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو ان احکامات کی جو اللہ نے اتارے، یا اس حکم کی جو اللہ نے اتارا، تو کہتے ہیں کہ بلکہ ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس کے اوپر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ تو فرمایا کہ کیا اگر ان کے آباء و اجداد عقل نہ رکھتے ہوں اور آسمانی ہدایت نہ رکھتے ہوں، پھر بھی یہ ان کے پیچھے چلیں گے؟ تو جہاں ان کی اس اتباع اور تقلید کی نفی ہو گئی، وہیں صحیح تقلید کیا اس بات ہو گیا، اور اس کی کچھ شرطیں بھی بیان ہو گئیں۔ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، کہ میں نے
اپنی اس قوم کی اتباع کو چھوڑ دیا جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کے منکر ہیں۔ واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں نے اپنے آباء و اجداد کی ملت، ان کے دین کی اتباع کی، جو آگے پھر نام گنوا دیے۔ تو دیکھیں کہ اس آیت مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو تقلید نہیں کرنی تھی اس کی بھی وضاحت کر دی، اور جو کرنی ہے اس کی بھی وضاحت کر دی۔ اور اصل میں وہ تقلید اس شخص کی نہیں ہوتی، اصل میں وہ بھی احکام خداوندی ہی کو ماننا ہوتا ہے۔ دیکھیں، آپ کسی امام کی بات کو اس لیے تو نہیں مانتے کہ یہ اس کی بات ہے، اب تو اس لیے مانتے ہیں کہ انہوں نے قرآن سے نکالے ہوئے اصول کی روشنی میں اس بات کو ذکر کیا ہے۔ اگر کوئی امام کہے کہ یہ میری بات ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، پھر تو کوئی بھی نہ مانے۔ تو کسی کی تقلید کرنے کا مطلب اس شخص کی اتباع نہیں ہوتا، بلکہ اس کی جو فہم ہے قرآن و حدیث سے مسائل کو نکالنے کی، اصل میں اس فہم کو ماننا ہے، نہ کہ اس بندے کو ماننا۔ تو بہرحال ارشاد فرمایا کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کافروں کی مثال كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، اس شخص کی ہے جو پکار رہا ہے، بِمَا لَا يَسْمَعُ، ایسے شخص کو کہ جو نہ سنتا ہے، جو سنتا نہیں، یعنی کہ سمجھتا نہیں ہے، إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، مگر پکار اور چیخنا۔ یہ مسلمان چونکہ کوشش میں لگے رہتے تھے کہ ان کافروں کو دعوت دیں اور ان کو کسی طریقے سے مسلمان کریں، اس کی فکر میں بھی رہتے تھے۔ تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارا ان کو بار بار سمجھانا وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی حیوان کو آدمی آوازیں دے۔ اب حیوان اس آواز کا جو مضمون ہوگا اس کو نہیں سمجھے گا، البتہ اس کو اتنا پتہ چل جائے گا کہ کوئی شور ہو رہا ہے، کوئی چیخا چلایا جا رہا ہے۔ تو ان لوگوں کی مثال بھی بالکل ایسی ہے، سمن بکمن عمیٌ، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، یہ شعور بھی نہیں رکھتے۔ یعنی کہ ایسا شخص جو بہرا بھی ہو، گونگا بھی ہو، اندھا بھی ہو۔ دیکھیں، اندھا ہو لیکن سنتا ہو تو آدمی بول کر سمجھا لے گا، بہرا ہو لیکن دیکھتا ہو تو آدمی اشاروں سے بتا دے گا، لیکن جو بہرا بھی ہو، گونگا بھی ہو اور اندھا بھی ہو، اس کو کیسے سمجھائیں گے؟ وہ تو کسی طریقے سے بھی نہیں سمجھے گا۔ اور پھر لا یعقلون، عقل بھی نہیں ہے اس کے اندر، پھر تو بالکل فارغ ہو گئے۔ عقل نہ ہو، پھر یہ سارے حواس انسان کے درست بھی ہوں، پھر بھی نہیں وہ سمجھتا، جائے کہ یہ سارے حواس بھی اس کے مختل ہیں۔ تو ان کافروں کی مثال بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی ہے۔ لہذا اگر یہ تمہاری دعوت حق دینے سے نہیں سمجھ پا رہے تو ان کی اتنی زیادہ ٹینشن لینے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، یہ ہیں بہرے، گونگے اور اندھے، اور ان کے دلوں پر اصل میں مہر ہے۔ چونکہ جب بندہ نیت کر لے کہ میں نے اس بات کو نہیں سمجھنا، تو بس پھر اس کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اور جب کوئی نیت کر لیتا ہے کہ میں نے اس بات کو سمجھنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ بوجھ اس کے اندر پیدا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہدایت کے اسباب انسان کے اندر سے پیدا ہوتے ہیں، گمراہی کے اسباب بھی اندر سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ اندر کی طلب ہے، یہ بے طلبی ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے پھر آگے سسٹم چلتا ہے۔ جو آدمی اپنی ہدایت کی نیت کر لے تو ساری دنیا کے شیاطین مل کے اس کو گمراہ نہیں کر سکتے، اور جو گمراہی کی نیت کر لے سارے انبیاء کرام مل کر بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہ اندر سے چیزیں پیدا ہوتی ہیں، جیسے کہتے ہیں نا ارادہ کرو، ارادہ کرو۔ کیوں ارادہ کرواتے ہیں؟ آپ کے اندر سے جب تک طلب پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک نظام اللہ تعالیٰ کا جو ہدایت کا ہے وہ حرکت میں نہیں ہے۔ بس یہ چیز ہے، وہ ہدایت پیدا ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ کر تو تب ہدایت مل جاتی ہے، محفل میں آئے بغیر وہ طلب پیدا ہو جائے تو تب ہدایت مل جاتی ہے۔ اور اگر وہ ہدایت وہ اندر میں طلب پیدا نہ ہو اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی وہ رہے
پھر بھی اس کے اندر ہدایت نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کے سمجھ عطا فرمائے۔